السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے ایک زوردار تقریر کی اور کہا کہ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں مروان کی صلاح پر چلتا ہوں، زندگی میں مروان کی بات نہیں سنوں گا اور آپ لوگوں کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا مجھے معاف کرے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور جو لوگ وہاں تھے وہ رو پڑے۔ اس تقریر کا بڑا اچھا اثر ہوا اور لوگ واپس چلے گئے۔ جو لوگ مصر سے آئے تھے وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ انہیں اس کی چال ڈھال سے کچھ شک ہوا۔ تلاشی لی تو ایک خط نکلا جو مصر کے حاکم کے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مہر لگی تھی، اس لیے لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مروان کی سازش ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر اسی کے پاس رہتی تھی۔ یہ لوگ راستے سے پلٹ کر مدینے پہنچے اور پھر مدینے کی گلیاں ان کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع سے اس سازش کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک طرف دنگا کرنے والوں کو سمجھایا اور اسی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھلی صلاحیں دیں۔ لیکن جب مصر کے لوگ راستے سے پلٹ کر مدینہ پہنچے اور ان سے مل کر خط کا حال سنایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خط نہیں لکھا، کیونکہ وہ تو بڑے رحم دل انسان ہیں اور کسی پر سختی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن جب تک کوئی ثبوت نہ ہو یہ کہنا مشکل تھا کہ خط لکھنے والا کون تھا۔ مصری ابھی مدینے میں پہنچے ہی تھے کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی آ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم لوگوں کے راستے الگ الگ تھے، پھر تم کس طرح راستے سے لوٹ آئے؟ وہ لوگ اس کا جواب نہ دے سکے۔ اب یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں خط دکھا کر کہا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا پتہ بھی نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینے سے باہر تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے دونوں لڑکوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے لوگ ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ دونوں گٹوں میں جھڑپیں بھی ہو رہی تھیں اور دونوں کے کچھ لوگ بھی گھائل ہوئے۔ ایک جھڑپ میں مروان، جس کی وجہ سے دنگا پھیلا تھا، ایسا گھائل ہوا کہ اس کے بچنے کی امید ہی نہیں رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی گھائل ہو گئے۔ یہ لوگ پورے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرے پڑے رہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ صلاح بھی دی کہ آپ باہر نکل کر باغیوں کا مقابلہ کیجیے، اب سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ اس بات پر تیار نہ ہوئے۔ باغیوں نے جب دیکھا کہ مکان کے فاٹک پر لگے لوگ پہرا دے رہے ہیں، جب تک انہیں ہٹایا نہ جائے گا مکان میں گھسنا مشکل ہے، تو وہ باغی مکان کی دیوار پھاند کر اندر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ حادثہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کی ہے۔ وفات کے وقت آپ 82 سال کے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باغی ایسا کام کریں گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں یہ غم بھری خبر انہیں ملی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خدایا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں۔ پھر جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر رکھے گئے تھے انہیں بلا کر بہت برا کہا، خاص طور سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر بہت ناراض ہوئے اور انہیں تماچے مارے۔ دوسرے صحابیوں نے سنا تو سناٹے میں آ گئے اور کچھ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اور وہ لوگ جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ شکایت بھی تھی وہ بھی ان پر کیے گئے ظلم پر روئے بنا نہ رہ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کو تیسرے پہر شہید ہوئے۔ باغی مدینے پر کچھ اس طرح چھائے ہوئے تھے کہ ان کے ڈر سے مارے کسی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تھاور کی رات کو کچھ لوگوں نے ہمت کر کے جنازہ اٹھایا۔ جنت البقیع میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کے پیچھے گلی کے دوسری طرف ایک مکان ہے جو مشہد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہیں شہید ہوئے تھے۔ آپ کی زندگی یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سبھی صحابی اخلاق اور حیا شرم میں ایک مثال تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے، کیونکہ قوم ان کو شہید کر دے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میری چادر آپ کے اوپر پڑی تھی کہ میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ آپ جس کام سے آئے تھے اس سے نپٹ کر چلے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے اور مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے سمیٹ لو۔ میں نے ان کے واپس جانے پر پوچھا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ عثمان رضی اللہ عنہ بڑا شرمیلا آدمی ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اسی حالت میں اگر اس کو بلا لوں گا تو شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت ظاہر نہ کر سکیں گے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے جب آپ کی حیا کی چرچا ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی آپ نہانا چاہتے تھے تو دروازے کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اتنے شرماتے تھے کہ کمر سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ سخی ہونے میں بھی کوئی آپ کے برابر نہ تھا، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آپ ہی تھے۔ جب تبوک کی لڑائی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری بھیڑ میں فوج کے سامان کے لیے چندے کی آواز لگائی تو بھیڑ میں سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ جھولوں اور کجابوں سہیت میں بھیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے دعا دی، اس کے بعد پھر آواز لگائی کہ اور کون ہے جو اس بھلائی میں سب سے بڑھ کر حصہ لیتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 200 اونٹ جھولوں اور کجابوں سمیت بھیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے برکت کی دعا کی اور آواز لگائی کہ اب کون ہے جو اس بڑے ثواب میں حصہ لیتا ہے؟ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ جھولوں اور کجابوں سہیت میں بھیٹ کرتا ہوں۔ ایک صحابی عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کریں
عثمان کو نقصان نہ ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔